الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ علماء کرام، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، بچوں، آج کی شروع ہونے والی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح سے کل سے آج تک آپ سب لوگ بڑی دلجمعی اور دلچسپی کے ساتھ شیخ کا درس سے سماعت فرماتے رہے ہیں، اسی طرح سے انتہائی باوقار اور پرسکون انداز میں شیخ کا درس سماعت فرمائیں گے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ درس کا آغاز فرمائیں۔ چلیں آپ شروع کریں۔ مشکلات ہو تو کسی اور کو دیں۔ نہیں، میرے سے صفحہ 83 سے دوسرا پیرا، بلکہ پہلا پیرا اس صفحہ کا، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ چلو یہاں ایک بڑا لطیفہ ہے، سنیں گے؟ جی مولانا عبدالحی لکھنوی کو نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، میں کئی جگہ اس کو کانفرنس سے بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ حنفی شافعی لگتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہدایہ پر عمل کریں گے یا شرح المہذب پر؟ ہدایہ حنفی فقہ کی کتاب اور شرح المہذب شافعی کی، تو ادھر سے یاد رکھیے گا تاکہ کہیں انشاءاللہ کام آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ لڑتے ہیں دونوں کہ امام مہدی حنفی فقہ کے مطابق یا شافعی، اور پھر اسی کو آگے بڑھ کے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حنفی مذہب کو رائج کریں گے۔ سوچو، یعنی نبی کو بھی کیا بنایا؟ حنفی مقلد۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ الفوائد البہیہ فی تراجم علماء حنفیہ، کتاب کا نام ہے الفوائد البہیہ فی تراجم علماء حنفیہ۔ تو مولانا عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں بڑی عجیب بات، دیکھو نہ پہلے تقلید تھی نہ بعد میں، نہ پہلے کوئی حنفی شافعی تھا نہ بعد میں، اب بیچ میں حنفی شافعی ہیں۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ڈائریکٹ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تقلید ایک ایسا مذہب جس کا نہ سر ہے نہ ہے۔ کیوں؟ جو چیز نہ پہلے تھی نہ بعد میں رہے گا، ہے کیا وہ چیز؟ نہ سر ہے نہ آخر ہے۔ تو کتاب کا نام تراجم الحنفی الفوائد البہیہ فی تراجم علماء حنفیہ۔ چلو، لیکن کتاب پڑھ نہیں سکیں گے آپ لوگ، کیوں؟ جو کہا جاتا ہے لکھیں موسیٰ پڑھے عیسیٰ۔ ایسا حجری تباہ ہے، اوپر نیچے نیچے دائیں بائیں ایسا مل گیا ہے، اس کا پڑھنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہے اس کتاب کے چلے سے۔ حتیٰ کہ شیخ ابو حفص کبیر جو علماء احناف میں سے ہیں، ان کے زمانے میں ایک شخص اپنا مسلک چھوڑ کر عامل بالحدیث ہو گیا، امام کے پیچھے قرات اور اسی طرح رکوع وغیرہ کے وقت رفع دین کرنے لگا۔ جب شیخ موصوف کو اس بارے میں بتلایا گیا تو شیخ بڑے غضبناک ہوئے اور بادشاہ کو حکم دیا، اور بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ سیارفہ کے پاس اس شخص کی پٹائی کرے۔ فتاوی حمادیہ و فتاوی تاتار خانیہ و ارشاد صفحہ 188 حاشیہ نمبر 1۔ یہ ابو حفص کبیر وہی ہیں جنہوں نے امام بخاری کو کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، اعلان کیا تھا یہ فقہی نہیں ہے، اس لیے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک بکری کا اگر کسی بچے اور بچی نے دودھ پی لیا تو رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ یہ ابو حفص کبیر۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ایک بکری کا اگر امام بخاری کی طرف منسوخ کیا ہے، منسوخ کے جھوٹے الزام لگایا کہ جس کو اتنی فقہ نہیں آتی وہ کیا، اور یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے امام بخاری کو تنگ کیا۔ آخرکار امام بخاری
اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. جی چلو. ہاں کہا نہیں، تمام لوگوں نے کہا ہے. فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقاہت نے، امام بخاری کی فقاہت دیکھنا ہو تو اس بخاری کے ترجمۃ الابواب کے دیکھیں. کبھی آپ کو موقع مل جائے سیرت البخاری، سیرت البخاری مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمانیہ کے مدرس تھے، اور ان کی بھی ایک عجیب سے کہانی ہے. ایک بدماش پیدا ہوا تھا، مولوی عمر کریم پٹنوی، مولوی عمر کریم پٹنوی. لدھیانہ کے علماء اس کو پیسہ دیتے تھے، امام بخاری کے خلاف یہ کتابیں لکھتا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو نام کیا تھا؟ عمر کریم پٹنوی. اسی اسنا میں علامہ شبلی نعمانی کا نام سنا ہوگا. انہوں نے کتاب لکھی سیرت نعمان. بلکہ ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے ابو حنیفہ کی محبت میں اپنے آپ کو نعمانی لکھا. ساری دنیا اپنے آپ کو حنفی لکھتی تھی، پہلا انسان ہے جس نے اپنے کیا لکھا؟ نعمان بن ثابت کی طرف نسبت کر کے، امام ابو حنیفہ کی نسبت کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو نعمانی لکھا. ان کو بڑی چڑ تھی اہل حدیث مسلک تھے. بلکہ حیرت ہوگی، یہ کہتے تھے کہ آدمی عیسائی اور کرسچن تو ہو سکتا ہے مسلمان، لیکن غیر مقلد نہیں ہو سکتا. میں نے یہی باتیں اعظم گڑھ جیراج پور ڈسٹرکٹ میں بیان کیا تو بڑا ہنگامہ ہوا. آپ کے مولانا بیان کر کے چلے جاتے ہیں شبلی نعمانی پر الزام، جو اس علاقے میں ان لوگوں کو بڑا اثر تھا. اور مولانا سلامت اللہ جیراج پوری کے گاؤں تھے، اس لیے میں نے خوب للکار کر کے کہا کہ ہمارا حدیث گاؤں میں کیا خبر، کیا چھپے رستم یہاں بھی ہیں. چلا گیا، بڑا ہنگامہ. تو پر سال جب گیا شام گنج ملانی یا مولائی، شاہپور مولانی، ہاں بیٹھے تو اعظم گڑھ کے آج ہمارے شاہپور مولانی. تو وہاں بہت سارے لوگوں نے آ کے پوچھا، تو میں نے کہا سیرت شبلی اٹھاؤ، علامہ سید سلیمان دکھاتا ہوں. جب دیکھ لیا تب ان کو اطمینان ہوا. ہم اہل حدیث کسی پر الزام لگانے کے عادی نہیں ہیں، سمجھیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی، ہم لوگ شبلی نعمانی کا یہ قول ذرا سوچیں کہ ایک انسان کرسچن تو ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث. اس سے اندازہ لگائے سوچ کتنی گھٹیا تھی، کتنی گئی گزری سوچ تھی یار. اور یہی پہلے انسان ہے شبلی نعمانی جنہوں نے امام کے پیچھے قرات خلف الامام کو جو مسئلہ ہے عربی میں کتاب لکھی. حجاز آئے، ترکیہ گئے، مصر گئے، تاکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اہل حدیثوں سے کیا کریں؟ وزن کریں. ایک تو یہ. نمبر 2 سیرت نعمان لکھ کر کے انہوں نے یہ کوشش کیا کہ اسلام کے اصل خدام فقہا ہوتے ہیں، محدثین نہیں ہوتے. اہل الحدیث جس میں ہم امام بخاری تک کا مقام گھٹایا اور امام ابو حنیفہ کا مقام بہت ہی بڑھایا. اور یہ درایت کا روایت اور درایت کا چکر چلایا. مولانا ابو العلا مودودی تو بعد کے سب سے پہلے جس نے روایت اور درایت کا، وہ کیا محدثین میں روایت تھی، درایت نہیں تھی. اور فقہا میں درایت تھی، روایت تو آٹومیٹک آ ہی جاتی ہے، پرندے اڑتی ہوئے بچا جاتی تھے ان کو. یہی کہیں گے نا، روایت کی کیا ضرورت ہوتی؟ درایت. تو درایت کو انہوں نے خوب آگے بڑھایا. اور 40 آدمی کی 2 باتیں لکھی. نمبر 1 ہمارا مذہب جو ہے دنیا میں ایک ہی مذہب منفی ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2
بڑی عجیب سے بات کہی کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب تھے، جتنے مذاہب، ایک تو ان کے ذریعے نمبر 2 ہماری فقہ جو ہے وہ جمہوری فقہ ہے حنفی. کیوں؟ ایک نہیں 40 رکنی کمیٹی تھی، 40 رکنی کمیٹی تھی، اور 40 رکنی کمیٹی نے مل کر کے فقہ حنفی بنائی. اس لیے ایک نہیں بلکہ کیا ہے، جمہوری ہے. ہاں چلو بھائی ٹھیک ہے. اس کتاب نے بڑا فتنہ پھیلایا تو عوام میں بڑی خلبلی مچی، خاص طور سے روایت اور درائت کا. تو اس وقت مولانا عبدالعزیز صاحب رحیمہ بادی شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے یہ شاگرد تھے اور بڑے زبردست مناظر تھے. جہاں کوئی معاملہ جب مرشد آباد بنگال کے اندر اہل حدیث اور حنفیوں کا مناظرہ ہوا، 100 حنفی مولوی تھے، 3 دن تک اکیلے مقابلہ کر رہے تھے. کون؟ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی. یہی مناظرہ ہے مرشد آباد کا جس میں بذات خود شرکت کیے. جس دن سارے 99 مولوی حنفی ہار گئے تو ٹیلی گرام دے کر کے بلایا گیا تھا مولانا عبدالحق حقانی کا. یہ تفسیر حقانی والے، یہ سمجھ ان کے متعلق تھا کہ جہاں کوئی مناظرہ نہ جیت سکتا ہو کس کو بلاؤ، اور یہاں ایک ہی مولوی کرتا پاجامہ پہرے اپنا ڈٹا ہوا. اعلان ہوا کل شکست ہوگی. کیوں؟ مولانا عبدالحقانی مرشد آباد پہنچ گئے اور آیت مناظرہ تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ بیچارے بالکل بس چپ چاپ بیٹھے رہے. رات کو کھانا کھائے شیخ الکل میاں نذیر حسین، حافظ عبداللہ غادی پوری فلا علماء. تو میاں صاحب نے کہا مولوی عبدالعزیز کل زبردست مارکا ہے، وہ حنفیوں کا شعر سمجھا جاتا ہے، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ فاسألوا اہل الذکر. کہا اللہ اکبر. ہنس پڑے. کہا استاد ساری باتیں مانیں گے لیکن میں کیا جواب دوں گا آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ در و دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں، اس شیر کو پتا نہ چلے تاکہ اس کو کل بھیڑیا بنا دیں. شیر ہم بنے گیدڑوں بن جائے. بالکل خاموش بھی اصحاب خاموش. صبح اعلان ہوا مرشد آباد. اب بنگال کا معاملہ ایسا ہے سمجھ گے نا، وہاں پتا چل جائے بڑا مولانا آیا ہوا ہے تو جہاں تک نگاہ جائے گی پبلک ہی پبلک نظر آئے گی. سمجھ گے نا، وہاں کے جلسہ آج بھی اور عشاء کے بعد سے شروع ہوگا تو اذان فجر تک ضروری ہے. یہ تو نار اسٹاف ہے، سمجھ گئے نا بالکل. تو وہ شیر کی طرح حنفیہ دامر اٹھائے ہوئے نعرے تکبیر حنفی بابو حنیفہ زندہ باد چلے آ رہے ہیں. اٹھا پوچھے کہ تم سوال کرو کہ میں سوال کروں؟ مولانا رحیم آبادی نے کہا تمہاری مرضی، تم 99 کو دیکھ لیا ہے. ہاں کیا ہے؟ عبادو میرے نہ خنجر ہلے گے نہ تلوار ان سے، عبادو میرے آزمائے آؤ میدان میں. اللہ اکبر. کہنے لگے ہم سوال کرتے ہیں تقلید کے وجوب پر، تقلید کے وجوب پر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم. حقانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کہا حقانی صاحب ذرا فا کے بارے میں بتائیں، فا کس لیے آتا ہے؟ تفسیر کے بجائے گھسیٹ لے گئے 9 شرح جامی مثالی. کہا بتاؤ فا کس کے لیے آتا ہے؟ اب دائیں بائیں جھانکتے. اب کیا جواب دیں؟ کیا میں جواب دوں کہیں پکڑنے لے رحیم آبادی؟ سمجھیے نا، خاموش لاجواب. تو جج نے کہا آپ بتائیں، وہ تو نہیں بتا رہا ہے. کہا اس سے پوچھے فا آتا ہے الفاء للتعقیب، یہی ہے نا، الفاء للتعقیب. تحقیق ہوتا کوئی چیز نہیں ہے تب یہ کر لو. تو فاسألوا کا ترجمہ کیا؟ بیوقوف. اس سے تو تقلید کا انکار ثابت ہو رہا ہے. فاسألوا اہل الذکر،
کتاب و سنت والوں سے پوچھ لو، اگر تم کو علم نہیں ہے تب بتا تو مولوی ہے کہ جاہل ہے. بول یہیں سے بھرا میدان چھوڑ کر کے کہا جاتا ہے 50,000 بنگالی ایک دن میں اہل حدیث. ہاں مرشد آبادی. اسی لیے یہ ہے تقریباً 1983 یا 85 کا ہے. 18 مناظرہ چھپا ہوا ہے، اس کو دیکھیں. اللہ اکبر. تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے کتاب پڑھی سیرت نعمان پڑھی، اور 14 دن میں حسن البیان فی رد سیرت نعمان لکھ کے تیار کر دیا. تو اس میں کتنی آیتوں کی غلطی، تاریخی غلطی، سب کچھ. اور سب سے بڑی چیز یہ کہا کہ آپ کے 40 چہل رکنی کمیٹی جو تھی اس میں تو اکثر ایسے تھے جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو کیا وہ باپ کے پیٹ سے آ کر کے ابو حنیفہ کے بعد بیٹھے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو مر چکے تھے، کیا قبر سے پھر آئے تھے حنفی مذہب کی تاکید کر رہے تھے. تو یہ بڑی عجیب سے رہی. مولانا شبلی نعمانی نے جب اس قسم کی حرکتیں کی تو اس وقت مولانا عبدالشمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عالم کو کھڑا کیا. ایک تو امام بخاری پر جو اعتراض نعمانی صاحب نے کیا تھا، مولانا عبدالسلام مبارک پوری والد محترم مولانا عبید اللہ رحمانی شیخ الحدیث صاحب مراد، تو انہوں نے لکھا سیرت البخاری. اور اس سے بہترین کتاب سیرت البخاری پر نہ عربی ملے گی نہ اردو میں ملے گی. اور ماشاءاللہ یہاں مکے سے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا، اور پھر عربی میں جامع سلفیہ سے پایا گیا. عمر کریم پٹنوی جو تھا اس کے جواب کے لیے شیخ الاسلام مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کو مقرر کیا مولانا عظیم آبادی. اس لیے دونوں کتابوں میں عظیم آبادی کا تذکرہ آتا ہے. اور الحمدللہ تعجب کریں گے جب بخاری کے دفاع میں صاحب بنارسی لکھنے لگے تو تقریباً 1300 صفحے لکھے. کتنے؟ چلو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اس میں کوثر الجاری سمجھ گئے نا، بہت سارے رسالے تھے. جی دیکھو واقعہ جیسے جب اب بول رہا تھا ممبئی میں بھی پیش ہوا تھا 1 سال پہلے. تو دیوبندی کا زمین تھا اور علیحدیث کو مسجد کے لے رہا تھا. تو پورے ان لوگوں کے جتنے دیوبندی لوگ تھے اس کو آ کے فورس کیے ہیں کیونکہ زمین کسی ہندو کو دے تو مندر بنا دے، لیکن علیحدیث کو مت دو. اس کے بعد سے اس نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں دوں، اسی کو دوں گا. ابھی دیا بندے وہاں مسجد تعمیر ہوئی اور جو دیوبندی تھا وہ بھی جی چلے تو امام بخاری کے فقاہت پر بات چلی تھی نا. تو امام بخاری کی فقاہت کیسی ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو اردو میں سیرت البخاری پڑھیں، سب کچھ مل جائے گا. چلے اسی چیز میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، اکثر علماء مذاہب واقع ہوتے ہیں، لوگوں کو حدیث نبوی پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام عبد الرحمن ابو شامہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقہا نے احادیث و آثار کی کتابوں کو پڑھنے، ان کے فقہ معانی میں تحقیق و جستجو کرنے اور عمدہ کتابوں کے مطالعہ کو حرام قرار دیا ہے. یعنی حدیث کا پڑھنا پڑھانا. بعض محدثین کو اس لیے سزائے موت دی گئی کہ وہ اب کہاں جائیں گے، سب کو چھوڑیں مکۃ المکرمہ کے اندر. اس لیے بعض علماء کو قتل کا فیصلہ کیا کہ وہ شیخ محمد نامی کوئی تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی خود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ اس لیے قتل کرنے کا فیصلہ دیا کہ وہ کہیں چھپ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے. آج قرآن کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا. قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، قرآن کا نہ پڑھو، گمراہ کرو. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہی جو میں نے آیت پڑھائی، جو کچھ ان کے پہلوں نے کیا ہے آج اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون.
بل قالوا مثل ما قال بس کوئی نئی چیز نہیں، وہی کریں جو اس سے پہلے ان کے باپ دادا کہہ چکے. چنانچہ ائمہ اربعہ اور امت کے دیگر مجتہدین و مجددین کے بارے میں جن کے علم، فضل، تقوی، خشیت الہی، زہد و ورع، اخلاص فی الدین اور ترک بدعات و محدثات اور تقلید و تعصب پر علماء کا اتفاق ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین کے ہاں اس امت کے سب سے محترم نیز اس مخلوق کے چیدہ و چنیدہ اور افضل ترین لوگ ہیں. وہ بذات خود اس کی مخلوق کے چیدہ و چنیدہ اور افضل ترین لوگ ہیں. وہ بذات خود صراط مستقیم پر گامزن تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے اور جنہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا ان سب کو اپنی اور غیروں کی تقلید اور مذہب پرستی سے منع فرمایا ہے. نیز انہیں کتاب و سنت کو حرز جا بنانے کی رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ ان بزرگوں کے حوالے سے خود ان کے مقلدین کی کتابوں میں منقول ہے، چہ جائے کہ دوسروں کی کتابیں ہوں. یہ ہے ائمہ اسلام رحمہم اللہ کا طریقہ و منہج. اور اللہ کی پناہ کہ کوئی مسلمان ائمہ دین میں سے کسی امام کے بارے میں جو اپنے علم اور زہد و تقوی سے معروف ہو محض اس لیے طعنہ کرے کہ وہ اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلید سے منع کرتا ہے، یا اس کے احوال و افعال کو دیکھے بغیر کسی مسئلہ میں اس کے بارے میں بدگمانی رکھے. یہ کام تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کی بصیرت حق کی بینائی جاتی رہے، جس کی بصیرت حق کی بینائی جاتی رہے. لہذا اللہ اسے برباد کرے جو ان کی توہین و تنقیص اور ناقدری کو جائز سمجھے، اور ہاں اللہ اسے بھی برباد کرے جو کتاب و سنت کو جانتے ہوئے آیت و حدیث پہنچنے کے باوجود اور حق کے ظہور اور مسلک کے بطلان کے بعد بھی حیلہ سازی کرے. اور اللہ عز و جل اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہزاروں درود و سلام نازل ہوں کی باتوں پر لوگوں کی آراء اور مسالک کو مقدم کرے، اور خواہ ایک مسئلے میں ہی صحیح کتاب و سنت کو ٹھکرائے، اپنے مسلک کے مطابق ان کی تعویل و توجیح کرے، اور اجتہادات، آراء اور قیاسات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کی بجائے کتاب و سنت کو ان پر پیش کرے. کیونکہ دین اسلام کی اجنبیت اور مسلمانوں کے درمیان سے اسلام کے مٹ جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اور اے سچے مسلمان، اللہ کی قسم ہے بھلا بتاؤ کہ آخر ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے آپ کی حدیثیں اور کلام الہی کی آیتیں سن کر آپ کی مخالفت کرتے تھے، اور جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موت کے بعد آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث صحیح یا آیات قرآنی پر عقل و رائے کو مقدم کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ جبکہ وہ اس آیت کریمہ کو قرآن کریم میں اور حدیث مبارک کو مشرق و مغرب کے تمام علماء اسلام کے ہاں معتبر و معتبر سنت مطہرہ کی صحیح کتابوں میں پاتے ہیں اور ان سے واقف کار ہوتے ہیں، اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ جاتا ہے. بہرحال جس کا خیال یہ ہو کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ آراء و اقوال پر مبنی مسائل میں آج کل کے مقلدین کے طور طریقے پر قائم تھے، وہ خطا کار ہے، اور اس کی بات نہایت لغو اور باطل ہے، کیونکہ وہی در حقیقت ائمہ اربعہ کی توہین کرنے والا اور ان کے اقوال و فرمودات سے خارج ہے. کیونکہ یہ مسائل جن سے مقلدین کی کتابیں بھری پڑی ہیں انہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی نے سرے سے لکھا ہے، نہ کبھی کسی نے ان پر عمل کیا ہے، بلکہ وہ ان پر جھوٹ وضع کردہ ہے، جیسا کہ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ وغیرہ کے قول میں اس کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، فقہ میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور الفقہ الاکبر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب ہے وہ عقائد میں ہے، نہ کہ فروع میں، بلکہ برخلاف احناف کے. اور ایسے ہی آپ کی مسند کا جو ذکر آتا ہے وہ حدیث میں ہے، نہ کہ فقہ میں. اس سے قطع نظر کہ اس میں بہت سی چیزیں قابل ملاحظہ ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب ہے الموطا، وہ بھی آج کی مروجہ فقہ میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے، جبکہ مالکیہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی
بھی فروع میں کوئی مستقل کتاب نہیں. آپ کی کتاب الام اور الرسالہ اصول فقہ میں ہیں، باوجود کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے کئی مسائل میں غلطی کا اقرار فرمایا ہے اور اپنی زندگی میں ان سے رجوع بھی فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام بویتی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا: قد الفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد ان يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. الآداب الشرعية جلد 3 صفحہ 154. میں نے ان کتابوں کی تعریف میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی ان میں غلطی کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. لہذا میری ان کتابوں میں تمہیں جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ملیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں. اور رہا مسئلہ متفقہ طور پر ائمہ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، تو آپ نے فقہ میں ایک حرف بھی نہیں لکھا سوائے آپ کی عظیم المسند کے جو حدیث میں ہے. امام موصوف رحمہ اللہ اتباع سنت کے حریص تھے اور تقلید شرعی ضوابط سے دور اجتہادات اور آراء سے سختی سے بنا فرماتے تھے. اسی طرح ابن خلدون فرماتے ہیں: رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو آپ کے مقلد کی تعداد بہت کم ہے، آپ کے مقلدین کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ آپ کا مذہب اجتہاد سے دور تھا. اس کی بنیاد روایت حدیث پر قائم تھی. وہ سنت کی سب سے زیادہ حفاظت اور حدیث کی سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے. اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں سنت اور اہل سنت باقی نہ رہتے. آپ کی زندگی کے دلدوز واقعات مشہور اور سیرت و سوانح کی کتابوں میں مذکور ہیں، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا احترام واجب ہے. ان کی شان بلند ہے، ان کا فضل بڑا ہے اور ان کا علم وسیع ہے. کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے ہدایت یابی اور ان کے مستقل فہم نیز دین میں کسی کی تقلید یا کسی مذہب پرستی کی حرمت کے منہج پر گامزن ہونے کے سبب خالص ان کے ساتھ تھا. لیکن مقلدین اپنے ائمہ کی تقلید کی بنا پر کتاب و سنت کے نصوص کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور تقلید ہی کے دروازے سے اکثر بدعات و خرافات دین میں داخل ہوئی ہیں، جنہیں نام نہاد درباری علماء اپنے مذہب کی کتابوں میں ذکر کر کے ان کی مشروعیت پر حجت پکڑتے ہیں اور ان باتوں کو اپنے ائمہ کی طرف یہ کہتے ہوئے منسوب کرتے ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی فقہ ہے. حاشا وکلا، یہ ائمہ اربعہ کی فقہ قطعا نہیں ہے اور نہ ہی ائمہ اربعہ کی طرف منسوب اور ان کے مذہب کی کتابوں میں منقول تمام چیزوں کی نسبت ان کی طرف ثابت ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ یا تمام تر باتیں ان کے متبعین میں سے جن پر رائے کا غلبہ ہے ان کی کارستانیاں ہیں. میں علی رؤوس الاشہاد ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ فلاں بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمہ اللہ سے یا امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، اسے چاہیے کہ مطلوبہ تمام شرائط کی روشنی میں اس کی شرط صحیح کر لے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے بس میں ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سب آپس میں ایک دوسرے کے حامی و معاون بن جائیں. سن 1922 میں 82 میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث ائمہ کے شان میں غصہ کیا کرتے ہیں، اور بس بتانا چاہتا ہوں. 1982 میں کلیت الحدیث میں جو طلباء فارغ ہو رہے تھے حفلۃ التخرج رکھا گیا، سمجھ گئے نا؟ تو اس میں نائب الرئیس شیخ عبداللہ زاہد آئے، نائب الرئیس تھے. کلیت الحدیث کا معاملہ تھا کہ اس لیے کلیت الحدیث کے اساتذہ جس میں دکتور سلامہ مشری، شیخ ربیع المدخلی ہمارے استاد، اور ابھی نئے تھے شیخ صالح سہیمی العامہ یہ تھے، اور سعد ندا تھے جو مجلۃ الجامعہ نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر رئیس التحریر تھے. سعد ندا تو ایک مرتبہ ہم سے کہنے لگے یا شیخ ظفر بنا یا شیخ،
इख्वानुकुम यातून अहजानन व यरजिऊन अहजानन, तुम्हारी कौम के लोग आते हैं, पत्थर दिल लेकर के आते हैं, 4 साल कुल्लिया का खाते हैं और पत्थर ही दिल लेकर के चले जाते हैं। क्या मतलब है? ऐसे जिद्दी है कि उनका हाथ नाक के ऊपर आता नहीं, जैसे आए थे वैसे गए, सिर्फ 4 साल ममलका क्या खाया बस। हफलत तखर्रुज में क्या कहेंगे, ये जलसा हो रहा था, दस्तारबंदी, लेकिन दस्तारबंदी को नहीं पगड़ी बांधी जाती है 3 मीटर वाली नहीं। अल्लाह अकबर। एक तालिब ने लिख करके दिया, कहा कुल्लियतुल हदीस से हमें बड़ी शिकायत है, कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो अइम्मा को गाली देते हैं, खास तौर से इमाम अबू हनीफा को। ये हमारा अपना चश्मेदीद वाक़या 1982 इतना कहना था। अब लोगों ने हाँ हाँ बिल्कुल, अब कौन हाथ उठाए वो जानते हैं। हाँ अब्दुल्ला साहिब खड़े हो गए गुस्से में, बताओ वो कौन सा उस्ताद है जो अइम्मा को गाली देता है। वो भी गर्म हो गए, जरा ज़हनी ख्वानी कुछ तो खड़े हो गए। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, दुक्तूर सलामा मिश्री वो अंसारुस सुन्ना के जबरदस्त मिंबर थे वहां। शेख सालेह सुहैमी आम अभी बिल्कुल नए नए आए थे, एक तो वैसे ही अंधे और हाथ को छड़ी रखते थे, जोर से पीटा और गुस्से में खड़े हो गए। कहा नायब रईस इजलिस, ये मजलिस उस वक्त तक बर्खास्त नहीं होगी जब तक कि वो तालिब सामने आके इतराज ना करे कि क्या बातें आई। अब सन्नाटा छा गया, खड़े हो गए और दुक्तूर सलामा खड़े हो गए। साद निदा गुस्से में आ गया, मैं कुल्लियतु अल हदीस का मुदर्रिस, कौन सा आलिम है जो इमामों को गालियां देता हो। तो सब लोगों ने तय किया ये मजलिस उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक तालिब खुद आए या कम से कम लिख करके दे कि किन अल्फाज बात। मैं खड़ा हो गया, सब लोग कह रहे थे कि बस वो सामने आए। मैंने कहा शेख ऐसा नहीं है भाई, ऐसा किया जाए कि कम से कम वो तालिब लिख करके दे कि किन अल्फाज में असातिज़ा अइम्मा को गालियां देते। देखा तो बहुत इसरार के बाद, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी जो हदीस उनको भी बड़ा बुरा लगा, सब खड़े हो गए। सल्फी इखवान बिल्कुल अभी लिख करके दी, तो लिख करके दिया क्या कहते हैं, हदीस पढ़ाते हैं और हदीस पढ़ाते हुए कहते हैं इमाम अबू हनीफा का मसला कि ये है, शाफई के हंबली का है, लेकिन हदीस इमाम अबू हनीफा के कौल के खिलाफ है, इसलिए हदीस के मुताबिक कौल राजे है, अबू हनीफा का कौल मरजू है। इसको क्या कहा उसने जालिम ने? 4 साल पढ़ने के बाद नतीजा ये निकला कि गाली का मतलब जालिम समझा ही नहीं। उलाइका कलाना बेबल हो अदल ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, ये आलम है। इसलिए मौलाना सुलेमान साहब नदवी थे, जब उन्होंने तकलीफ के खिलाफ किताब लिखी मोहरा फजर के तो कहते मैंने कहा रफी आदे फहुव फिल आखिरत है, तुम यहां अंधे हो मुकल्लिद तो ऊपर में अंधे ही रहोगे। आमल मसले चले तो कहने को था कि कोई हमारे मनहज में अइम्मे मुज्तहिदीन का आम इंसानों को गाली देना जायज नहीं, तो अइम्मे मुज्तहिदीन को गाली देना कैसे जायज। इसलिए तारीख अहले हदीस में मौलाना इब्राहिम सियालकोटी ने मुस्तकिल एक बाब कायम किया एहतराम अइम्मा का, और सही मानों में कहा कि एहतराम अइम्मा अहले हदीसों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। समझेंगे ना क्यों? हनफी जो है अपने इमाम का एहतराम करता है तो तीनों को अगर रोबिन इबलीस कहता है, लेकिन अहले हदीस चारों को इज्जत देता है। शेख देवबंद से जो अहले हदीस तलबा का इखराज हुआ था कि उन लोगों पर जो है बेअदबी करते हैं, कुछ है इसलिए लंबा हो जाएगा थोड़ा सा है तो, लेकिन ये तकरीबन 1956 में बड़ा अजीब सा हादसा हुआ था।
दारुल उलूम देवबंद के अंदर तकरीबन 35-40 तलबा थे जिन पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये लोग अहले हदीस हैं, इमामों को गालियां देते हैं, गुस्ताखी देते। प्रोपगंडा क्या बनाया? कहने लगे हम्माम के अंदर जो था, हम्माम में जो लोटा रखा था नीचे अबू हनीफा लिखा। मैं तो नहीं समझता कभी कोई अहले हदीस ऐसी हरकत करेगा। हमारे यहाँ भटकल में आज से 4-5 साल कबल हिंदुओं ने गाय ज़बह की और गोबर और उजड़ी कहाँ फेंक दी? मंदिर में, और शोर मचाया। हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने किया। तो कोई अहले हदीस तालिब ने ऐसा नहीं किया था। मसला ये था कि कोई बात उस्ताद कहे तो कुछ होनहार तलबा थे, उस्ताद से बहस करने के हजरत नहीं ऐसा हदीस ये कहती है और इमाम हदीस। उसी पर नऊज़ुबिल्लाह गुस्से में आए, मीटिंग की और सारे तलबा को निकाल दिया और ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान का कोई मदरसा इनका दाखिला दरमियान साल में। वो तलबा बेचारे मौना मजाद आजमी उन पर अशार बनाए थे, टाइम नहीं वरना कुछ पढ़ के सुना था। बड़े हैरतनाक अंगेज कि बेचारे मारे मारे दीवाने फिर मैंने खुदा क्या किया है, सिर्फ अहले हदीस होना जुर्म है, जबकि दारुल उलूम देवबंद का चंदा जो है हमारे कितने उलमा अहले हदीस के थे। मौलाना अब्दुल कादिर कुसूरी खानदान जब मरने लगे तभी हिसाब लगाए कि हाँ हर साल इतना का चंदा कहा देना दारुल उलूम देवबंद के अंदर तलबा को। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, उस वक्त हमारे नासिम अहमद रहमहुल्लाह को उनके दिल में रहम आया, तलबा के हालात को देख करके दिल नर्म हो गया और उन्होंने ऐलान कर दिया गर्चे दरमियान साल है हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, लेकिन उन तमाम तलबा को हम कबूल करने के लिए तैयार हैं जितने तलबा को देवबंद ने निकाला। फिर आए और बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए अहले हदीस तलबा को निकाला। वही नहूसत है कि 2 मरतबा देवबंद में गोलियां चल चुकी हैं। कितनी मरतबा? 2 मरतबा गोलियां चली हैं और तकसीम हो गया। और आज तक इंडिया के किसी दीन अहले हदीस मतलब गोलियां नहीं चली, गोलियां चली हैं। समझ गए ना? अब ताज्जुब करोगे, जो पार्टी गाली बाई मुदर्रिस का निकलो ऐसे, बेचारा लुंगी पहना था, सलवार पहनने लगा, चूड़ी वाला, एक टांग डाला था, दूसरी टांग का सालिम इसी हालत में निकल जा। तो वो एक टांग डाला था, दूसरी डाला पकड़ के ऐसे रोड पर आया बेचारा। समझ ये हालत की है। कारी तैयब साहब को कब्र की जगह नहीं नसीब हुई है। जब सारा जलसे के बाद उनके अंदर इख्तिलाफ हुआ। अब 2 दारुल उलूम हो गए, दारुल उलूम जदीद और दारुल उलूम कदीम, या दारुल उलूम वक्फ और दारुल उलूम जदीद। हमारा तो कभी मरकज़ी 2 नहीं बना, एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज भी अहले हदीस हम आपको क्या बताएं, जब मैं दारुल में दाखिल हुआ तो ज़ोहर की नमाज पढ़ा, माशाअल्लाह, पैर से पैर मिलाया तो एक लड़का कहता है हुजूर तुम यहाँ पढ़ेगा? मैं कहा यहाँ पढ़ूंगा। कहा ऐसे नमाज पढ़? मैं कहा ऐसे ही नमाज पढ़ूंगा, ऐसे ही नमाज पढ़ूंगा। तो चुपके से कहता है मैं भी अहले हदीस हूँ। तब काल का था मैं बंगाली, मैं भी अहले हदीस हूँ। चलो अब वो जा करके जितने अहले हदीस बंगाली लड़के थे सबको बताया, तो सोचता है ये आगे शुरू किया था, मैं क्यों ना शुरू करूं। तो तकरीबन 22 लड़के हो गए हम। तो हम लोगों ने कहा एक जगह नहीं खड़े हो, कोई उस कोने, कोई इस कोने, कोई इस कोने, कोई इमाम के पीछे, और सब मिल करके आमीन कहे। आमीन की आवाज गूंजने लगी, बड़ा हंगामा हुआ। एक तालिबे इल्म था, दिला दुमका था, वो बेचारा छुपा हुआ था। वो नमाज तो पढ़ लेता मस्जिद में, लेकिन भीतर जाके चुपके पढ़ता था ताकि कोई देख न सके। एक दिन कोई उसके कमरे पार्टनर रूम जो था वो बीमार था और मस्जिद में नहीं आया था, वो इसे चादर ओढ़ के सोया हुआ था। और ये लड़का जुमकावी जो था, इसने सोचा तो सोया हुआ है, चलो अहले हदीस तरीके के भीतर पढ़ लो। वो उस कमबख्त से जग रहा था, वो जग रहा था। इसने जैसे हाथ उठाया उसका सारा बुखार दूर हो गया, चिल्लाता हुआ भगा, अरे ये भी प्रतापगढ़ी की तरह वहां भी हो गया है। शोर मच गया। फिर कोई अहले हदीस छुप करके नहीं, समझ गए ना,
علانیہ طور تو الحمدللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سارے دیوبندی طلباء آ جائیں. کبھی یہ بھی کہتے ہیں، ہم تو ایک چوٹ کہتے ہیں، ہم نے تجربہ کر لیا کہ اگر ہمارا ایک اہل حدیث طالب علم ان کے ہاں پڑھے گا تو 2-4 کا اسکرو ڈھیلا تو کر دے گا لیکن خود نہیں نرم پڑے گا. لیکن ان کا شیخ الحدیث بھی آ جائے. یمبو کتنی دور ہے آپ کے؟ ہندوستان کا سب سے رستم زمان ندوی آتا رہا. 3 لڑکے تھے حیدرآباد کے کمپیوٹر انجینئر، اور ایک ندوی امام تھا اس کے پیچھے پڑے، خوب اس کو تیار کیا. سمجھیے نا، جب آئے ان کے بابائے قوم تو دعوت دیا، کہا ان سے بحث کرے. اب وہ 3 حیدرآبادی انجینئر لڑکے بھیڑ گئے یہاں سے تک 12 سال قبل. آخر میں یہ ہوا کہ مونا پسینہ پسینہ ہو گئے، چونکہ شیروانی بھی پہنے تھے، ٹوپی بھی کافی اونچی تھی، پوچھتے پوچھتے تھک گئے یمبو کے اندر. تو کہنے لگے، بچوں نے کہا اچھا ایسا کرے مولانا، آج آرام کر لیں، کل پھر ہم آئیں گے. نہیں، اللہ کے واسطے کل نہیں آنا. نہیں مولانا آئے گے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کی قسم تم تینوں کی باتیں سن کے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اتنی قوت ان کو اپنے دل میں ہے. ہمارا تو ایک اہل حدیث عالم رہتا ہے تو تنگ آ کر کے لوگ اس کو نہیں سدھرے گا. اور وہاں اتنا بڑا عالم کہتا ہے تمہارے بحث کرنے سے مجھے ڈر ہے کہ میرا بھی عقیدہ کہیں میں بھی کہیں اہل حدیث نہ ہو جاؤں. یہ آپ کے یمبو کا واقعہ ہے. جب وہ سعودیہ گورنمنٹ نے ہم کو بلایا تھا 2 مہینے کے، اس وقت کا حادثہ یہ. تو میرے بھائیو ہاں چلو آگے. مروجہ مذاہب کا ایک تاریخی جائزہ. الحمدللہ. اے طالب حق اور اے دین میں مخلص، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دین اسلام صرف ان مروجہ مذاہب کی تقلید میں محصور ہے، ان مروجہ مذاہب کی تقلید میں محصور ہے، لہذا جس نے ان کی تقلید اور ان میں سے کسی ایک کے اپنانے سے گریز کیا، خواہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، صراط مستقیم سے خارج ہے. یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ مروجہ مذاہب یعنی مسالک خود ہی نئے ہیں. عہد نبوی میں ان کا وجود تھا، نہ صحابہ کرام و تابعین نظام کے زمانوں میں، نہ ہی تبع تابعین کے زمانے میں، اور نہ ہی خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے زمانے میں. تو یہ مروجہ مذاہب حق و باطل کا معیار کیوں کر ہو سکتے ہیں، جبکہ ان مذاہب کا وجود اور ان کا رواج قاضیان حکومت، دولت، ریاست، قوت و غلبہ اور کثرت کے دباؤ کے نتیجے میں 3 اور 4 صدی میں ہوا ہے، جیسا کہ امام ناصر السنہ الفلانی رحمہ اللہ نے الاعقاص صفحہ 171 میں، میر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ، امام جلیل ابن حزم رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر چوٹی کے علماء نے اپنی کتابوں میں اس کی صراحت فرمائی ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مروجہ مذاہب کا آغاز عمراء، قاضیان، رؤوسا اور اہل حکومت کی خواہشات نفسانی کے نتیجے میں ہوا ہے. چنانچہ ان مذاہب کے وجود کا سبب یہ ہے کہ جب ہارون رشید برسر خلافت ہوا تو اس نے سن 170 ہجری کے بعد قاضی ابو یوسف کو منصب قضا پر فائز کر دیا، اور اس طرح اب قاضیوں کی تعیین کا اختیار قاضی ابو یوسف کے ہاتھ میں آ گیا. چنانچہ اب بلاد عراق، خراسان اور شام و مصر سے لے کر کے افریقہ کے آخری حدود تک خلیفہ ہارون رشید انہی کو قضا کے منصب پر فائز کرتا جنہیں قاضی ابو یوسف منظور فرماتے، اور ابو یوسف انہی کو قضا کی ذمہ داری سونپتے جو ان کے شاگردان اور ان کے جدید مذہب کی طرف منسوب ہوتے. چنانچہ عام لوگوں کو مجبوراً انہی کے فتووں اور فیصلوں کو اپنانا پڑا، اور اس طرح ان ممالک میں حنفی مسلک رائج ہو گیا. اسی طرح یحییٰ کے برسرے اقتدار ہونے کے سبب اندلس میں مالکی مسلک رائج ہوا، حتیٰ کہ باقاعدہ کہا گیا
کہا گیا ہے کہ آغاز میں 2 مسلکوں کا رواج اور پھیلاؤ حکومت و سرداری کی بنیاد پر ہوا، مشرق میں حنفی مسلک اور اندلس میں مالکی مسلک۔ امام مقریزی کی الخطط اور ضبی کی بغیت الملتمس وغیرہ کے حوالے سے بات ختم ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 146 میں رقم طراز ہے، ہارون رشید کے زمانے میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے منصب قضا پر فائز ہونے کے سبب عراق، خراسان اور ماوراء النہر وغیرہ ممالک میں حنفی مسلک کا رواج اور اس کے قاضیوں کو فروغ ملا، جیسا کہ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ الخلفاء میں ہے۔ اور امام مقریزی الخطط جلد 2 صفحہ 333 میں فرماتے ہیں، جب ہارون رشید خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور سن 170 کے بعد قاضی ابو یوسف کو قضا کی ذمہ داری سونپی تو بلاد عراق، خراسان اور شام و مصر میں کسی نے تقلید نہ کی سوائے اس کے جس طرف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اشارہ فرمایا اور اس کا خیال کرے۔ اسی طرح جب اندلس میں حکم بن ہشام کی حکومت قائم ہوئی اور چونکہ یحییٰ اس کے یہاں معتمد اور مقبول تھے، لہذا وہ اسی کو قضا کے منصب پر فائز کرتا جسے یحییٰ منظور کرتے، لہذا جس طرح مشرق میں ابو یوسف کی وجہ سے حنفی مسلک پھیلا، اسی طرح یحییٰ کی وجہ سے مالکی مسلک پھیلا، جیسا کہ بغیت الملتمس اور نفح الطیب میں ہے۔ اندلسی امام مالک والے ہاتھی کا واقعہ مشہور ہے، ہاتھی دیکھنے کے ہاں کہتے ہیں لوگ، یحییٰ المسمودی کا واقعہ ہے۔ علامہ سمعانی رحمہ اللہ کتاب الانصاب جو لیدن سے چھپی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 503 میں فرماتے ہیں، مالکی یہ نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے۔ ابراہیم بن محمود بن حمزہ مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الحکم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارے پاس کوئی ایسا خراسانی نہ آیا جسے امام مالک رحمہ اللہ کے منہج کا تم سے زیادہ علم ہو، لہٰذا جب تم خراسان جانا تو لوگوں کو امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی دعوت دینا۔ ابراہیم بن محمود کی وفات شعبان سن 369 میں ہوئی۔ امام مقریزی رحمہ اللہ الخطط جلد 3 صفحہ 333 میں فرماتے ہیں، عبداللہ بن فروخ ابو محمد فارسی رحمہ اللہ کے حنفی مسلک لانے سے پہلے افریقہ میں احادیث و سنن کا غلبہ تھا، پھر قاضی افریقہ اسد بن فرات بن سنان رحمہ اللہ نے حنفی مسلک کو مزید غلبہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب سحنون بن سعید تنوخی رحمہ اللہ افریقہ کے قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے افریقہ میں مالکی مسلک کی نشر و اشاعت کی۔ پھر معز بن بادیس نے تمام اہل افریقہ کو دیگر مسالک چھوڑ کر صرف مالکی مسلک اختیار کرنے پر آمادہ کیا، چنانچہ اہل افریقہ و اہل اندلس بادشاہ وقت کی نوازشات کی خواہش اور دنیا طلبی کی لالچ میں مالکی مسلک کی طرف پلٹ گئے اور آج تک اسی پر قائم ہیں، کیونکہ ان تمام شہر و دیہات میں قضا و افتاء کا منصب اسی کو ملتا تھا جو مسلک کے مالکی کے مطابق فقیہ ہو، چنانچہ عوام کو مجبوراً انہی کے احکام و فتاوے اختیار کرنے پڑے اور وہاں مالکی مسلک اس طرح پھیلا کہ تمام ممالک پر چھا گیا جیسا کہ مشرقی ممالک میں حنفی مسلک چھا گیا تھا۔ چنانچہ ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ نے جب خلیفہ قادر باللہ ابو العباس احمد کے زمانے سن 393 میں حکومت میں جگہ پائی تو بلاد شام و مصر میں جا ملے۔ امام ابن فرحون رحمہ اللہ الدیباج میں فرماتے ہیں کہ سن 400 ہجری تک افریقہ میں حنفی مسلک خوب پھیلا، اور ابن الاثیر رحمہ اللہ کی الکامل، ابن خلکان رحمہ اللہ کی تاریخ، مواسم الادب اور کتاب الخطط جلد 2 صفحہ 333 میں ہے کہ اہل افریقہ پر احادیث و آثار کا غلبہ تھا، پھر مسلک حنفی کا غلبہ ہوا جیسا کہ گزرا۔ پھر سن 407 میں جب معز بن بادیس وہاں کے حاکم ہوئے تو انہوں نے افریقہ اور پڑوس کے مغربی ممالک کو مالکی مسلک پر آمادہ کیا اور مسالک کے اختلاف کا صفایا کر دیا۔ بات مختصر ختم ہو گئی۔ ابن فرحون رحمہ اللہ الدیباج میں اور عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ الفوائد البہیہ میں فرماتے ہیں، طبقات کے مصنفین ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلک شافعی مصر میں ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد خراسان، توران، شام، یمن، ماوراء النہر، بلاد فارس، حجاز اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پہنچا،
اور پھیلا اور سن 300 ہجری کے بعد کچھ افریقہ و اندلس میں بھی داخل ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رفع الاسر میں، امام سخاوی رحمہ اللہ نے الاعلان بالتوبیخ میں، اور امام ابن طولون رحمہ اللہ نے الثغر البسام میں ذکر فرمایا ہے کہ قاضی ابن عثمان دمشقی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شام میں مسلک شافعی داخل کیا۔ دمشق کے قاضی مقرر ہوئے اور مسلک شافعی کے مطابق فیصلہ فرمایا، پھر بعد کے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور وہ مختصر المدنی یاد کرنے والے کو 100 دینار بطور انعام دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات 303 ہجری میں ہوئی۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کی کتاب الانصاف جلد 1 صفحہ 336 میں فرماتے ہیں، شافعی یہ نسبت محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی طرف ہے، اس سے ابو علی حسن بن عبد الرحمن ہاشمی رحمہ اللہ منسوب ہوئے، جن کی وفات سن 470 ہجری کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ انہیں شافعی اس لیے کہا گیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العلا احمد کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الفضل احمد المقدسی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو علی سے اس مسلک کی نسبت یعنی شافعی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قوم میں ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو شافعی لکھا، چنانچہ اس نے اس نسبت کو ہمارے لیے بھی لازم قرار دیا، بات ختم ہوئی۔ اور طبقات السبکی الاعلان بالتوبیخ اور شذرات الظہر جلد 3 صفحہ 51 میں ہے کہ ماوراء النہر میں شافعی مسلک قفال شاشی کے ذریعہ پھیلا، ان کی وفات سن 365 ہجری میں ہوئی۔ اور تاریخ ابن خلکان جلد 2 میں ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کی سیرت کے تحت ہے کہ جب 5ویں صدی ہجری میں مصر کی ایوبی حکومت فقہا کے مدارس کی تعمیر اور دیگر وسائل کی فراہمی کے ذریعہ مذاہب کو نوازنے اور بیدار کرنے لگی تو اس نے مسلک شافعی کا بھی بڑا خصوصی اہتمام کیا، خصوصیت کے ساتھ مسلک شافعی ہی کے قاضی مقرر کیے کیونکہ وہی حکومت کا مسلک تھا، اور بنو ایوب خود بھی سب کے سب شافعی تھے سوائے عیسیٰ بن عادل کے۔ بات ختم۔ مقریزی رحمہ اللہ الخطط جلد 3 صفحہ 344 میں فرماتے ہیں، پھر جب اس کے بعد ترکیوں کی بحری حکومت آئی اور اس کے سلاطین بھی شافعی تھے تو بھی شافعی مسلک کے مطابق ہی قضا و فیصلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان ظاہر بیبرس کی حکومت نے چاروں مسالک کے قاضیوں کی بدعت شروع کی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہ سلسلہ سن 665 سے جاری رہا، یہاں تک کہ تمام اسلامی ممالک میں ان چاروں مسالک اور عقیدہ اشعری کے علاوہ کوئی مسلک باقی نہ رہا، اور ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے تمام اسلامی ممالک میں مدارس، خانقاہیں، زاویے اور رباط بنائے گئے۔ اس کے زیادہ ترتیب و بہترین کس سن میں کیا ہوا کیوں ہوا، الارشاد لے لیا، الارشاد اس کو ذرا آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا۔ ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری، ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری، الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد۔ تو یہ 4 مذہب کیسے ہوئے، کیسے قائم ہوئے، پھر قاضی کیسے مقرر ہوئے، سرکاری مذہب کیسے ہوا، اور پوری تفصیل کے ساتھ 4 مسلوں کے قائم ہونے تک کی بڑی ڈیٹیل دی گئی تھی۔ ان مسالک کے علاوہ منہج کے حاملین کو پلٹایا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، اور نہ کسی کو قضا کا منصب دیا گیا، نہ کسی کی گواہی قبول کی گئی، نہ کسی کو امامت و خطابت اور تدریس کا موقع دیا گیا جب تک کہ وہ ان 4 مسالک میں سے کسی مسئلہ کا مقلد نہ ہو، اور اس پوری مدت میں ان شہروں کے فقہا واجبی طور پر ان مسالک کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے رہے، اور اسی پر آج تک عمل ہو رہا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے اس میں بھی لکھا جاتا ہے حنفی یا شافعی۔ انڈیا میں جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ بھی کھانا داخل کیے، سمجھ گئے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے وہ کون سا تھا ڈاکٹر امبیڈکر، ہاں بالکل مسلمان ہوتے ہوتے جب عدالت میں گیا مسلمان بڑے شوق سے لے گئے، حنفی شافعی لڑ پڑے، حنفی نے کہا نہیں حنفی بننا، شافعی نے کہا شافعی بننا۔ وہ کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو یہاں بھی کتنے قسم کے مسلمان، 4 قسم۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے محفوظ رکھے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ حنفی، شافعی، مالکی، آج یہ ساری چیزیں
باقاعدہ سرکاری فارم جو فل پیپر ہوتے ہیں وہاں بھی مسئلہ خلیف بنایا جاتا ہے حنفی ہے یا شافعی اہل حدیث. اللہ اکبر. مسئلہ کا لکھنا بھی ضروری سمجھ لیا جائے. چلے سے 4 قاضیوں کی تعین کے سبب سلطان ظاہر بیبرس عذاب قبر سے دوچار. امام سبکی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شاہ ظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 4 قاضیوں کی تعین کے سبب اللہ نے مجھے نہایت سخت عذاب دیا اور فرمایا تم نے مسلمانوں کا کلمہ توحید پارا پارا کر دیا. طبقات السبکی جلد 5 صفحہ 135. اللہ اکبر. جی. امام سخاوی رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحباب میں اور نقریدی رحمہ اللہ نے الخطط میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس نے 4 مسالک کے 4 دروس مقرر فرمائے وہ سلطان الصالح نجم الدین ہے. اس نے سن 641 میں مدرسہ الصالحیہ قاہرہ میں کام کیا تھا. امام مراکشی نے المعجم میں فرمایا ہے کہ جب 5ویں صدی ہجری میں مغرب اقصی میں بنو تاشقین کی حکومت قائم ہوئی اور وہ اندلس پر قابض ہوئے اور ان کا دوسرا بادشاہ علی بن یوسف تاشفین لکھا ہے تاشفین یوسف بن تاشفین حاکم ہوا تو فقہا کے لیے اس کا ایثار خوب بڑھ گیا. چنانچہ وہ اپنی پوری مملکت میں فقہا کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا اور اس نے قاضیوں پر لازم کر دیا تھا کہ انہیں حکومت میں جس کسی چھوٹے بڑے مسئلہ کا فیصلہ کرنا ہو فقہا کی موجودگی ہی میں کریں. چنانچہ اس سے فقہا کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ گیا اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بادشاہ کے ہاں مقام و مرتبہ وہی حاصل کر سکتا تھا جسے مذاہب کا علم ہو. چنانچہ اس کے زمانے میں فقہی مذاہب کی کتابیں خوب صرف ہوئیں اور ان کے مطابق عمل کیا گیا اور اس کے علاوہ تمام کتابوں کو پس پشت ڈال دیا گیا اور اس کی اتنی کثرت ہو گئی کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نسیم منسیہ کر دیا گیا. کوئی ان کا پوری طرح اہتمام کرنے والا نہ تھا. ٹائم ہاں ہم کر دیں گے لیکن ابھی اذان کا وقت ہے. اذان کا وقت 20 منٹ باقی 15 منٹ باقی کر دیجیے. چلو چونکہ ہم چاہتے ہیں پوری ہو جائے اس لیے اب ہم پڑھیں گے آپ لوگ سنیں گے. ہمارے شیخ تمیمی بھی سنیں گے. چلو مصنف نے تقریباً 10-11 مسائل جو بیان کیے ہیں ان میں اکثر ہو گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ابو الحسن اشعری کی توبہ ان کے قبول حق کا ذکر ہے. یہ کیا مسئلہ ہے ایک خلاصہ بتا دیتے ہیں. مامون رشید اس کو عجمی علوم سے بڑی محبت ہو گئی تھی. عجمی علوم سے اس سے پہلے عرب کے لوگوں میں صرف کتاب اللہ سنت رسول عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول سے لیتے تھے. لیکن مامون رشید ہندوستان کا سب سے بڑا سنسکرت کا عالم. 2 فلسفے دنیا میں بڑے مشہور تھے یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ. یہی اور انہی دونوں ملکوں کے طبیب اور حکیم بھی بڑے مشہور ہوتے تھے. تو یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ سب سے بڑا پنڈت اور سب سے بڑا یونانی عالم جو بلا کر کے بغداد میں رکھا. بڑے انتظامات کیے اور ان سے پوچھ کر کے تمام ان کی فلسفی کتابوں کا ترجمہ اس نے عربی زبان میں کرا دیا. جب وہ عربی زبان میں ترجمے ہو گئے فلسفے ہندی اور یونانی فلسفے کی تو کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ. اب ان علوم کا تعلق آسمان سے تھا نہیں عقل سے تھا. اب عقل پرستی کا دور ہوا. جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آیا کہ اللہ کی کتاب کو ڈال دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ بس کیونکہ کل جدید بس اسی کے پیچھے پڑ گئے. ایک تو عجمی النسل بہت سارے. نمبر 2 یہ عجمی علم. یہ علم جب آیا اور جن کو کتاب و سنت کا مکمل علم نہیں تھا اب وہ طرح سے قرآن و حدیث پر اعتراض کرنے لگے تو اسلام میں فرقہ بندیاں شروع. معتزلہ
قدریہ، چونکہ عقل سوچنے لگے نا، قدریہ، مرجیہ، مجسمہ، کرامیہ، کرامتہ. اب یہ اہل عقل جو تھے یہ اعتراض کرنے لگے، تو جن کے پاس کتاب اللہ سنت رسول میں تعمق نہیں تھا وہ ان سے الجھنے لگے. اب کوئی جواب نہ دے سکتے ان کے عقلی دلائل کا. تو ابو الحسن اشعری اور ادھر ماتریدی کچھ علماء اسلام کھڑے ہوئے جو ان کا رد کرنے کے لیے ایک اسلامی علم تیار کیا جس کو کہا گیا علم کلام، اور اس علم کے ماہرین کو کہا جاتا تھا متکلمین. آئی سمجھ گئے نا کیا دلیل؟ کیا جیسے آج کہا جاتا ہے ہندوؤں کا جواب تو ہندوؤں ہی کی کتاب سے دیا جاتا، اور مثال کیا دیتے؟ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے. عقل پرست ہیں تو ہم کو بھی عقل پرست ہی بننا پڑے گا. حالانکہ سیدھی سادی سے بات تھی، سمجھیے نا. قرآن حدیث کے وہ دلائل جو تھے کافی تھے، لیکن اب کتاب اللہ سنت رسول کے بجائے دلائل اور مناظرہ یا آج کی سمجھ داڑھی بننے کے چکر میں نا، داڑھی بننے کے چکر میں نہیں، اب وہ علم حاصل کرو جس سے عقلی دلائل کا مقابلہ کریں. جب ادھر گئے تو اب یہ بھی عقل میں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کہاں ہے؟ عرش پر ہے. عرش پر کہاں ہے؟ کرسی پر ہے. تو اب یہ عقل لگانے لگے. کوئی اعتراض کرتے ہاں تمہارا اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے؟ کوئی بادشاہ ہے جو کرسی پر بیٹھتا ہے؟ انسان. اب یہ جواب نہ دے سکے تو ان کے دھیان میں بات ہے، بات تو ان کی معقول ہے، کیا جواب نہیں. عرش پر ہے تو اس کا مطلب اللہ محدود ہو گیا. کرسی میں ہے تو اس طرح سے دو طرف سے 10 ہاتھ رکھنے کے ہوں گے، اللہ بیچ میں سما گیا. کرسی بڑی، اللہ چھوٹا. اب عقل لگانے لگے تو عقل پرستی کا نتیجہ نہیں. کس نے کہا ہے اللہ ایسا ہے؟ اصل میں استوا کا مطلب ہے استولا، یعنی کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش، پھر زمین اور آسمان کا کیا ہو گیا؟ استولا، مالک ہو گیا. کرسی سے مراد حکومت لے لیا. اب طرح طرح کے تعویل. اب اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ. اچھا ظالموں نے ہر جگہ سے نکالا، گدھے کے اندر داخل کر دیا. لبیک یا رب ہے نا، لبیک وحدت الوجود کا عقیدہ ہو گیا. اب ذرا سوچو ہر مخلوق کے اندر اور ہر کا یہی عقیدہ ہے. تو یہ علم کلام جب پیدا ہوا تو اس میں سر فہرست ایک اسلامی عقیدہ کی حفاظت کے لیے ابو الحسن اشعری کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایسا انداز پیش کیا کہ تقریباً بہت سارے مسلمانوں نے قبول کیا. کیوں؟ انسان خاص طور سے جو تقلید کے راستے پر تھے انہوں نے فوراً عقیدے قبول کیے، سوائے حنابلہ کے. اب اشعری اور ماتریدی علم کلام کی روشنی میں پیدا ہو گئے. معتزلہ کا عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی. بعض علماء حنابلہ جو تھے ان کی ملاقات ابو الحسن اشعری سے ہو گئی. بحث کیا، انہوں نے سیدھے سادے دلائل دیے. ابو الحسن اشعری کی بات سمجھ میں آ گئی. کوشش کیا، 15 دن کے لیے بالکل غائب ہو گئے، مہینے بھر غائب، باہر نکلتے ہی نہیں تھے. کتاب لکھی الابانہ اصول دیانہ لکھی، اور ایک دن جمعے کے دن نکلے، اور نکلنے کے بعد منبر پر بیٹھے. لوگ دیکھ رہے تھے امام صاحب غائب تھے، کہاں آ گئے؟ امام صاحب نے کتاب رکھی، قمیص نکالا، کہا ہم نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا، عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور اس کتاب میں جو میں نے لکھا ہے وہ عقیدہ ہوگا. اپنے اشعریت سے انہوں نے توبہ کیا، لیکن مقلدوں نے آج توبہ نہیں کیا. اور کہا جاتا تھا کہ 50-60 کتابیں انہوں نے لکھی اپنے پرانے عقائد کے خلاف. تو ایک بحث تو یہ بتائیے
کہ یہ جو آپ باب آپ نے بھی دیکھا کیا تھا، ابو الحسن اشعری کی توبہ، یہ اس کا خلاصہ ہے. اس طرح سے انہوں نے توبہ کیا اور پھر منہج سلف کی طرف وہ لوٹ آئے. اب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نہایت آسانی سے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر پورا پڑھنے لگیں گے تو آگے بات سمجھ میں. اسی لیے آج ہم کہیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے تقلید سے منع کیا، ویسے ابو الحسن اشعری تمہارے امام عقیدہ نے توبہ کر کے اہل حدیث ہو گئے، انہوں نے اشعری عقیدے سے بھی منع کیا. لیکن تم نے نہ اپنے امام کی سنی فروعات میں، نہ اپنے امام عقائد میں سنی. تیسرا باب یہ ہے میرے بھائیوں، ایک بڑا اہم باب اور کیا ہے، نجات یافتہ جماعت اور مثالوں کی روشنی میں اختلاف کی خرابی کا بیان. یہ حدیث اس باب میں 3 چیزیں مصنف بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں. یہ دن کیا ہے، نجات یافتہ جماعت اور مثالوں کی روشنی میں اختلاف کی خرابی کا بیان. اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں، ایک حدیث جو لکھی ہے ستفترق امتی علی 73 73 فرقے. نبی علیہ السلام مستقبل کی ستفترق امتی، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے مستقبل میں جس کی خبر دی ویسے ہونا ہے جیسے آپ نے خبر دی. یقینی طور پر امت کے اندر آپ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. ایک تو بات یہی اس حدیث میں، اور 73 فرقے کہا جاتا ہے اسلام کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول کا معجزہ. 73 فرقوں کو آج آسانی سے آدمی دیکھ سکتا ہے، یقینی. کیوں آپ نے جو پیشین گوئی کی ہے اللہ کے حکم سے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ہمارے آخری نبی کے سچے ہونے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی نے جو پیشین گوئی کی آدمی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ. الف لام میم غلبت الروم سیغلبون. دنیا نے دیکھ لیا کہ سچے نے کیوں پیشین گوئی کی، ان قریب فارس مغلوب ہوگا غالب آیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں، 73 فرقوں میں بٹنا ضروری ہو گیا نا، چونکہ اللہ رسول نے پیشین گوئی کی. دوسری چیز آپ نے پہلے بیان کیا، ان 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جیسے پہلی پیشین گوئی ہونا ضروری ہے ویسے دوسری پیشین گوئی ہونا بھی یقینی اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز، اب اس فرقے میں نجات یافتہ قوم کی نشاندہی اور علامت تعین، 3 چیزیں. نمبر 1، امت کتنے فرقوں میں بٹے گی، 73 میں. نمبر 2، 72 جہنم میں اور جنت میں. جیسے پہلی پیشین گوئی دنیا دیکھ رہی ہے یقینی طور پر، ایسے دوسری پیشین گوئی بھی آج نہیں تو قیامت کے دن ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. نمبر 3، جب آپ نے فرمایا میری ایک گروہ جنت میں جائے گا، صحابہ کرام نے پوچھا کون، تو اخوات میں کیا، ما انا علیہ واصحابی الیوم، اليوم کل آج جس طریقے پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. اليوم کا لفظ ہے. نجات یافتہ وہ گروہ ہوگا جس راستے پر ہم آج ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں. کیوں؟ نبی کے بعد اور صحابہ جب اکیلے رہ گئے تو پھر اختلافات امت میں شروع. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا
ما انا علیہ الیوم اصحابی وہی الجماعہ. تو تیسری چیز بیان کر دی اللہ رسول نے کہ وہ گروہ تو نجات پانے والا وہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم اس وقت جو تھا وہی. اس کی مثال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی چیز کو جائے دا نہ جائے سنت اور بدعت کو دیکھنا ہے تو بڑا پیارا معیار بیان کیا. نمبر 1 اس کو کتاب اللہ میں دیکھ لو. کتاب اللہ میں نہ ملے جو سنت میں مل جائے. سنت میں نہ ملے تو صحابہ میں دیکھ لو. اگر ان تینوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو قیامت تک وہ دین نہیں بن سکتا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ شاہ صاحب الفوز الکبیر میں نقل کرتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اگر احبار یہود کو دیکھنا ہو تو دہلی کے مولویوں کو دیکھ لو، اور اگر رہبان نصارہ کو دیکھنا ہو تو درگاہوں کے مجاور کو دیکھ لو. یہ کہاں نقل کرتا؟ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر ساری چیزیں ہیں. تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھ لیا جائے کہ عید میلاد اللہ کے رسول قرآن میں ہے یا نہیں، نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں، چلو صحابہ کے زمانے میں ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو دین نہیں بن سکتی. کہ ما انا علیہ الیوم صحابی تیجا لے لے اور انہی میں سے ائمہ اربعہ کی تقلید لے لو. اگر تقلید ہوتی تو اب امتی کی تو ابو بکر اور عمر عثمان علی سے بڑا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر تقلید ہوتی تو ان کی ہوتی نہ کہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کی. اس زمانے میں تقلید نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے نجات یافتہ کی دلیل کیا ہے؟ مانا والیوں آسان. چلو جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور صحت و عافیت سے نوازے اور آپ کے میدان احترام میں شامل فرمائے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ سب لوگ تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.